سمندر کا بحر الکاہل میں ایک ایسا خطہ ہے جس کا مطالعہ تقریباً ناممکن رہا ہے۔ یہ اتنا خطرناک خطہ ہے کہ کئی سالوں تک سائنسدانوں نے وہاں جانے کی ہمت نہیں کی۔ اس میں ایک خاص خطے کا وجود ہے جو اتنا خطرناک ہے کہ سائنسدانوں کا اس میں گہرائی سے تجزیہ کرنا تقریباً ناممکن ثابت ہوا ہے۔ بحر الکاہل کا یہ خاص خطہ ممکنہ طور پر مضبوط ایفیکٹ فراہم کرتا ہے جو سائنسدانوں کو خود سے باہر رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس خطے میں مختلف جوہری اور طبی عناصر کی ان ایکسپیکٹڈ تعداد ہے جس کی وجہ سے ایک انسٹیبل اور انپریڈکٹیبل ماحول پیدا ہوتا ہے۔ مختلف سائنسی ٹیموں نے اس خاص خطے کا مطالعہ کرنے کے لیے مختلف تکنیکس استعمال کی ہیں۔ جیومیٹرکس اور ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سائنٹسٹس نے خطے کی جیولوجیکل کریکٹر کا مطالعہ کیا ہے۔ بحر الکاہل کا یہ خاص خطہ ایک معمولی مطالعے سے بہترین نظر آتا ہے اور سائنٹسٹس کے لیے ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے جو مختلف شعبوں میں ریسرچ کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ ایسی ہی ایک قابل ذکر جگہ کاواچی آتش فشاں ہے۔ جزائر سولومن میں واقع اس زیر آب آتش فشاں نے سائنسدانوں اور ریسرچر کو یکساں طور پر اپنے سر میں جکڑا ہوا ہے۔ جنوب مغربی بحر الکاہل میں اپنے دور دراز مقامات کے باوجود کاواچی سائنسی تحقیقات کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ کاواچی آتش فشاں سولومن جزائر میں واقع جزیرہ ونگونو کے ساحل سے تقریباً 50 کلومیٹر دور کاواچی بحر الکاہل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ یہ آتش فشاں پیسیفک رنگ آف فائر کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو ٹیکٹونک پلیٹوں کے انٹریکشن کی وجہ سے اپنی تیز زلزلہ اور آتش فشاں سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ کاواچی اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ پانی کے نیچے آتش فشاں ہے جو سمندر کی سطح سے تقریباً 300 میٹر کی گہرائی پر واقع ہے۔ بڑے پیمانے پر ڈوب جانے کے باوجود کاواچی وقتاً فوقتاً پھٹنے کی وجہ سے بھاپ، راکھ اور آتش فشاں گیسوں کے شاندار ڈسپلے تخلیق کرتے ہیں۔ کاواچی مسلسل فعال آتش فشاں نہیں ہے بلکہ یہ وقفے وقفے سے پھٹتا رہتا ہے۔ اس وقفے پڑنے سے دھماکے ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پگھلا ہوا لاوا، بھاپ اور آتش فشاں چٹانوں کے ارد گرد کے پانیوں میں نکلتا رہتا ہے۔ کاواچی مسلسل فعال آتش فشاں نہیں ہے بلکہ یہ وقفے سے پھٹتا رہتا ہے۔ اس پر وقفے سے دھماکے ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پگھلا ہوا لاوا، بھاپ اور آتش فشاں چٹانوں کے ارد گرد کے پانیوں میں نکلتا رہتا ہے۔ اس کے پھٹنے سے اکثر دھوئیں اور راکھ جو سمندر کی سطح سے اوپر اٹھتے ہیں میلوں دور سے نظر آتے رہتے ہیں۔ جو چیز کاواچی کو مزید دلچسپ بناتی ہے وہ اس کے بہت سخت ماحول میں زندگی کی موجودگی ہے۔ بہت زیادہ درجہ حرارت کے باوجود سمندری زندگی کی مختلف شکلوں نے آتش فشاں کے گرد پھلنے پھولنے کے لیے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے۔ ریسرچرز نے کاواچی کے آس پاس انتہائی درجہ حرارت اور تضادیت والے حالات کو برداشت کرنے کے قابل جانداروں کو دریافت کیا ہے۔ کاواچی آتش فشاں کے ارد گرد پانی کے اندر موجود ماحولیاتی نظام میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ان جانداروں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ کاواچی کی زیر آب آتش فشاں سرگرمی سے پیدا ہونے والا ڈفرینٹ ماحول سمندری زندگی کی ایک غیر معمولی خصوصیت کو فروغ دیتا ہے جو روایتی خیالات کو چیلنج کرتا ہے کہ زندگی کہاں اور کیسے پروان چڑھ سکتی ہے۔ کاواچی ایک ایسے ماحولیاتی نظام کو پیدا کر رہا ہے جنہوں نے اس انتہائی ماحول میں زندہ رہنے اور یہاں تک کہ پھلنے پھولنے کے لیے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے۔ کاواچی کے آس پاس سائنسدانوں نے ایکسٹریمو فائلز کی نشاندہی کی ہے بشمول بیکٹیریا اور آثار قدیمہ جو آتش فشاں کے پانی کے اندر پھٹنے کی وجہ سے بلند درجہ حرارت اور تضادیت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ یہ مائکرو آرگنزمز منفرد مائکروبیل کمیونٹیز بناتے ہیں جو غذائی اجزاء کی سائیکلنگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مائکرو آرگنزم کے علاوہ مچھلیوں اور انورٹیبریٹس جانوروں نے بھی کاواچی کے قریب مشکل حالات میں موافقت پیدا کی ہے۔ مچھلی کی کچھ انواع آتش فشاں کی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے غذائیت سے بھرپور پانیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آتش فشاں کے پلمز کے اندر اور باہر تیرتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ بعض انورٹیبریٹس جانور جیسے کرسٹیشین اور ملسکس نے گرمی سے بچنے والے انزائم تیار کیے ہیں جس سے وہ آتش فشاں کے آس پاس کے درجہ حرارت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ کاواچی کے منفرد ماحولیاتی مقام نے اسے حیاتیاتی ڈائیورسٹی کے مرکز کا درجہ حاصل کیا ہے۔ آتش فشاں سرگرمی رہائش گاہوں کا ایک موزیک بناتی ہے، ہر ایک اپنے چیلنجوں اور موافقت کے ساتھ ساتھ سپیشیز کی بہت بڑی رینج جنہوں نے کاواچی کو اپنا گھر بنایا ہے۔ ریسرچرز کو ارتقائی ماحولیاتی حرکیات اور انتہائی ماحول میں سپیشیز کے باہمی کنیکشن کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک زندہ تجربہ گاہ فراہم کرتی ہے۔ کاواچی سائنسی تحقیقوں کے لیے ایک مرکزی نقطہ بن گیا ہے جو ان محققین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جن کا مقصد پانی کے اندر آتش فشاں سرگرمی کے اثرات کو کھولنا ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی جیسے کہ
کہ دور سے چلنے والی گاڑیاں، روورز اور پانی کے اندر کیمرے نے سائنسدانوں کو آتش فشاں کے رویے کا بے مثال تفتیش سے مطالعہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پھٹنے کے دوران جمع کیے گئے ڈیٹا کی نگرانی اور تجزیہ کر کے محققین آتش فشاں کی سرگرمیوں اور ارد گرد کے سمندری ماحول پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ کراچی کے ارد گرد سمندری حیات کا مطالعہ نہ صرف اپنے طور پر دلچسپ ہے بلکہ اس کے وسیع تر سائنسی اثرات بھی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ جاندار کس طرح سخت حالات کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ارتقائی عمل، زمین پر زندگی کی حدود اور ماورائے زمین کے ماحول میں زندگی کے امکانات کے بارے میں ہمارے علم میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کراچی کے ماحولیاتی نظام سے حاصل کردہ علم فلکیات کے بڑھتے ہوئے شعبے میں حصہ ڈالتی ہے، جہاں سائنسدان ہمارے سیارے سے باہر زندگی کے امکانات کو تلاش کرتے ہیں۔ مختصراً کراچی کا زیر آب انتہائی حالات میں زندگی کی موافقت اور استقامت کی زندہ ثبوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس سمندری ماحولیاتی نظام کی جاری تلاش نہ صرف زمین پر زندگی پیچیدگیوں کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کرتی ہے بلکہ کائنات کے دور دراز علاقوں میں زندگی کے امکانات کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر کو بھی وسعت دیتی ہے۔ تو ناظرین، کیسی ویڈیو لگی آپ کو؟ اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔